بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے ناظرین، زوار بشیر حسین قدیری آپ لوگوں کو آج ڈاکٹر مومن نواز شہید کے دیرے پر لے آیا ہے۔ میں جہاں موجود ہوں یہ ڈاکٹر مومن نواز کا گھر ہے، جہاں پر وہ ذوالجناح بڑی شوق سے پالتے تھے۔ یہ آپ اس کی ایک تصویر دیکھ لیں، اس کی محبت تھی ذوالجناح کے ساتھ۔ یہ جو موجودہ ذوالجناح ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے پال رکھی ہے۔ یہ بھی بہت ہی اچھی نسل کی ذوالجناح ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے۔ جی اپنا نام بتائیں۔ میرا نام غلام مرتضی ہے۔ آپ کے باپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں ذوالجناح رکھتے ہوئے؟ تقریباً 40 سال ہو گئے۔ اچھا 40 سال۔ یہ کتنے نمبر کی ذوالجناح ہے؟ یہ 5ویں نمبر کی زندگی۔ اچھا، اس سے پہلے 4 اور رکھی ہوئی تھی؟ جی پہلے 4۔ اپنے باپ کے بعد آپ کو کوئی شوق ہے ذوالجناح کا؟ جی بالکل، اب اس کو میں خود ہی ٹرین کر رہا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، مہربانی مہربانی۔ جی ناظرین کرام، یہ ڈاکٹر نواز صاحب نے جو اپنی زندگی میں اچھے اچھے کام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے انسان صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر مومن نواز نے اپنی زندگی میں حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ بنوایا تھا۔ سب سے پہلے شروع میں ذوالجناح بھی رکھتے تھے، لیکن یہ زیارت بھی انہوں نے بنوائی ہوئی تھی۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ انہوں نے بنوایا تھا، جو کہ بہت ہی عالی شان روضہ ہے۔ اس کے اوپر لاکھوں روپے اس نے اپنی جیب سے خرچ کیے۔ وہ ایسا خوددار آدمی تھا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا، اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا۔ شروع میں اس نے یہ زیارت حضرت عباس علیہ السلام کی بنوائی، اور پھر اس نے یہ نام لکھوائے، جہاں پر وہ ایک مجلس کے انتظام اہتمام بھی کرتا تھا۔ پھر اس نے یہ زرعی جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی بنوائی تھی۔ وہ بہت ہی اہل بیت کا منظور نظر مومن تھا، زوار تھا، عزادار تھا۔ اور پھر اس نے یہاں پر ایک زرعی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام سے بنوائی۔ یہ زرعی اس نے بہت ہی محنت سے بنوائی۔ یہاں پر آ کر دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنی منت اور حاجات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ڈاکٹر صاحب کو کہتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے، تو ان لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ جن کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ روضہ ہے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پر مجلس کا انتظام اہتمام کرتے تھے۔ یہ انہوں نے ممبر بنوایا ہوا تھا، بہت ہی بہترین ممبر ہے، کافی اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے۔ ہر سال 9 رجب کو ڈاکٹر صاحب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں جشن منعقد کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ممبر بنا ہوا ہے جو ڈاکٹر صاحب کو شوق تھا، انہوں نے بنوایا تھا۔ پھر یہ ایک زرعی ڈاکٹر صاحب نے بنوائی تھی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب لیول میں اس جیسی زرعی شہد ہی کسی کے پاس ہو۔ بہت ہی زیادہ خرچہ انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے زرعی جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی بنوائی ہے، بہت ہی اعلیٰ شان زرعی ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر مومن نواز جیسے انسان صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے انسان، میں کہتا ہوں کہ اللہ اور حسین کے درمیان جو پیدا ہوا تھا، یہ لوگ اس وقت موجود تھے عالم زر اول میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حسین کی زریاں بنائیں گے، حسین کے لیے کام کریں گے۔ آج میں ڈاکٹر صاحب کو یاد کر رہا ہوں کہ جس دن یہ زرعی کی چھت انہوں نے مکمل کی تھی، تو وہ مجھے شہر میں ایک جگہ مل گئے اور کہہ رہے تھے کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے زرعی کی چھت مکمل کر لی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ چھت مشکل ہے، جب چھت مکمل ہو گئی تو جو بقایا کام ہے وہ میں انشاءاللہ بہت جلد مکمل کر لوں گا، اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ زرعی دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ پکی شاہ مردان ضلع میاں والی کی ایک جگہ ہے، ڈاکٹر مومن نواز کا ڈیرہ ہے۔ ڈاکٹر مومن نواز 10 محرم کے دن فوت ہوئے تھے، اور تقریباً 10 بجے ان کا جنازہ ہوا تھا۔ 2-10 اس کی زندگی میں بڑے اہم تھے، 10 محرم اور دن 10 بجے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی آخری آرام گاہ ہے۔
جہاں پر وہ آرام کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جو پہلی زلجنا رکھی ہوئی تھی جب وہ شہید ہوئی تو انہوں نے اس جگہ پہ زلجنا کو دفن کیا تھا. وہ اس جگہ پہ روزانہ جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے اور جو زندہ زلجنا تھی اس کی خدمت بھی کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نواز پورے شیعہ قوم کے لیے ایک زندہ مثال ہیں. ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو فراموش نہ کریں, ان کی یاد کو تازہ کریں. ایسے انسان صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. ناظرین کرام, آج میں مرحوم جو ڈاکٹر صاحب ہیں اس کے بھائی, یہ بھی ڈاکٹر ہیں ریاض, یہ مولا کے ذاکر بھی ہیں. جی ذاکر صاحب تھوڑا بتائیں اپنے بھائی کے متعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین, میں زوار ڈاکٹر محمد نواز کا چھوٹا بھائی ہوں. میرے بھائی بھی خود 2 دفعہ کے زوار مظلوم کربلا تھے اور مسافرہ شام کے بھی زوار تھے. میں بھی مولا حسین بادشاہ کا 2 دفعہ کا زوار ہوں اور ہم نے 2 بھائیوں نے مل کر اکٹھی زواری کی تھی. تو ناظرین, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مولا حسین بادشاہ, پاک مولا حسین بادشاہ میرے بھائی کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. تمام پاکوں کے قدموں میں اس کی جگہ ہو. ہم 2 دفعہ کے زوار ہیں مظلوم کربلا کے, اور میرا بڑا بھائی تھا جو نہایت ہی عقیدے والا میرا بڑا بھائی تھا. اس نے ساری زندگی مولا حسین بادشاہ کی ذوالجناح کی خدمت کی. عرصہ سن 74 سے لے کر اور آج تک انہوں نے ذوالجناح پاک کی خدمت کی اور بے لوث کی. اپنے خرچے پر انہوں نے ذوالجناح پاک کو یہاں رکھا ہوا تھا اور خدمت کرتے تھے. مولا حسین بادشاہ نے ان کو ہمت طاقت دی تھی کہ ان کی ایک چھوٹی سی کلینک تھی, وہاں سے وہ فارغ ہو کر آتے تھے تو سارا دن ہی مولا حسین بادشاہ کی ذوالجناح کی سارا دن خدمت کرتے تھے. اور آپ نے جو ذریعہ پاک دیکھی ہیں اور سارا دن ہی ذریعہ پاک میں لگے رہتے تھے بے لوث. انہوں نے خدمت کی. مولا حسین بادشاہ نے ان کو صلہ دیا مولا حسین بادشاہ نے. اور 10 محرم کے دن عاشورہ کی رات میرے بھائی ٹھیک 3 بجے جہان تو رحلت فرما گئے اور عاشورہ کے دن میرے بھائی دفن ہوئے ہیں شام غریبہ کی رات. تو سامعین, جتنے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ نظر اللہ نے حسین میرے بھائی کی درجات بلندی کے لیے تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ وہ التماس سے دعا کریں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاک مولا حسین بادشاہ نے ان کو 10 محرم کے لیے ہی چن رکھا تھا کہ ان کی اپنی خواہش تھی کہ میں 10 محرم کو جاؤں. تو مولا حسین نے ان کو 10 محرم کے عاشورہ کی رات اپنے پاس بلا لیا. تو مومنین سے التماس ہے کہ میرے بھائی کے لیے درجات بلندی کے لیے. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض تھے, ڈاکٹر محمد نواز کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ سب کچھ تفصیل بتا رہے تھے. ہم ڈاکٹر صاحب کی قبر کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ میرے ساتھ ندیم ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے بھانجے ہیں. جی ندیم, آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کے متعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر بھائی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ماموں ڈاکٹر محمد نواز جو کہ عاشور کی رات تقریباً 3 بجے فوت ہوئے ہیں اور صبح 10 بجے ان کا جنازہ تھا یوم عاشورہ کو. جی تو ان کی زندگی کا مقصد صرف ذوالجناح کی خدمت کرنا, اور یہ دربار آپ 3 دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں. جی سب سے پہلے 1997 میں انہوں نے مولا ابو الفضل عباس کا دربار بنایا. پھر 2005 میں یہ شہزادہ علی اصغر کا بنایا. پھر پچھلے سال جون 2020 میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا بنایا انہوں نے. تو ان کی
یہ خواہش تھی کہ اور وصیت تھی کہ مجھے نا ذوالجناح کے ساتھ دفن کرنا ہے. یہ ذوالجناح کی قبر ہے جو تقریباً 25 سال پکی شامردان میں ذوالجناح شبیہ ذوالجناح بنی ہے 10 محرم کو. تو ان کے ساتھ ان کو دفن کیا ہے. تو آپ دعا کریں آپ لوگوں سے کہ جی نجیب بھائی مجھے یاد ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ذوالجناح کے ساتھ فلم بناتے تھے وہ تقریباً بہت زیادہ پاکستان پورے بھر میں مشہور تھی. جب ہم لاہور جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کدھر کا منظر ہے تو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے شہر پکی شامردان میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ہے یادیں نا وہ قیامت تک ہر انسان کے پاس محفوظ ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ڈاکٹر صاحب کی شفاعت فرمائے, حسین بادشاہ کی شفاعت ان کو نصیب ہو, جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہو, مولا علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کا کوثر پئیں, محمد مصطفیٰ ان کی شفاعت فرمائیں. جی ناظرین آج میں تھوڑا سا ادھر وقت نکال کر یہ جو ذریعہ بنائی گئی ہیں یہ اپلوڈ کیے ہیں. جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.